کامران مرتضیٰ کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، وکالت کرتا ہوں، سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، سینٹ کا ممبر ہوں۔ تعلیم میری ساری کوئٹہ کی ہے۔ اسلامی ہائی اسکول کوئٹہ سے شروع کیا، اسپیشل ہائی اسکول کوئٹہ میں، وہاں سے میٹرک کیا، اس کے بعد سائنس کالج کوئٹہ، پھر اس کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سوشیالوجی میں ایم اے کیا، اور یونیورسٹی لا کالج سے لاء کیا، اور لاء کیا تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر مڑ کے نہیں دیکھا کہ کوئی جاب کرنی ہے۔ جاب پھر کبھی اس کے لیے نہ اپلائی کیا اور نہ اس کے بعد جو ہے اس کے لیے خواہش کی، صرف وکالت کی۔ اور وکالت میرا خیال ہے کہ یہ ایسا پیشہ تھا یا ایسا پیشہ ہے جس میں لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے، اور کوشش کی کہ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں۔ والد میری ایک پارٹس کی والد کی دکان تھی، اور اسی میں وہ کام کیا کرتے تھے پارٹس کا، اور دین جو ہے اس میں شام کو ہم بھی آ جایا کرتے تھے سیکنڈ ٹائم اسکول سے جب فارغ ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، کچھ ہاتھ بھی بٹاتے تھے، کچھ گپ شپ بھی کرتے تھے۔ والدہ گھریلو خاتون تھیں، بلکہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اور جو بنیادی تعلیم ہے وہ والدہ نے خود جو ہے نا مجھے پڑھایا ہے، اور والدہ جو ہے نا بہت کم پڑھی لکھی ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ بڑا مار مار کے بھی پڑھایا انہوں نے، اور خود پڑھایا، اور اس میں اسی میرا خیال ہے بنیاد اگر بنائی ہے تو والدہ نے بنائی ہے۔ پھر ساری عمر جو ہے نا والد کی بھی کوئٹہ میں ہے، بلکہ دادا کی بھی کوئٹہ میں تھی۔ کوئٹہ جو ہے ہمارا بچپن جو ہے بہت خوبصورت کوئٹہ تھا۔ شاید اس وقت تک اگر لٹل پیرس نہیں تھا تو لٹل پیرس کی تھوڑی بہت نشانیاں اس میں ضرور تھیں، خوبصورتی تھی۔ کوئٹہ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب کوئٹہ میں پنکھے نہیں ہوتے تھے، اور بغیر پنکھوں کے جو ہے گزارا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ دن بھی آئے جب ہم اس وقت پنکھا لگایا کرتے تھے، جب کوئی مہمان آتا تھا تو مہمان کے لیے پنکھا لگا لیتے تھے، کیونکہ وہ باہر سے دھوپ میں چل کے آیا ہوتا تھا، اور دین جو ہے جب وہ چلا جاتا تھا تو بند کر لیتے تھے کہ گھر کے اندر اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ جو ہے کوئٹہ زیادہ تر 7 ٹائپ کے مکانات ہوتے تھے، اور 7 ٹائپ کے مکانات میں چھتوں پہ چڑھنا، وہ ٹین کی چھتیں، اور بھاگنا، اور بچپن کے جو سارے کھیل ہوتے ہیں، گڈیاں پکڑنا، گڈیاں اڑانا، چھوٹا موٹا ساتھ کرکٹ بھی، ہاکی بھی، فٹ بال بھی، مگر جتنا بھی ہم وہ کھیل سکتے تھے وہ کھیلا بھی، اور جو پڑھ سکتے تھے وہ پڑھا بھی۔ ماں باپ جو ہے ہمیشہ پڑھنے پہ توجہ دلاتے تھے، دوست جو ہے وہ کھیلوں کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ تعلیم میری ساری کی ساری کوئٹہ کی ہے، اور انتخاب ایسا تھا کہ جب میں نے ایم اے کر لیا تھا تو ابھی جاب کرنے کے اس پروسیس میں تھا، میرا خیال 83 کا سال تھا، 83-84 ہوگا، تو ساتھ ہی میں نے لاء میں داخلہ لے لیا تھا۔ تو والد نے کہا کہ یار ادھر تو اس کی جب کوئی بھی نوکری کرو گی اس کی حد ہوا کرتی ہے، اور وکالت کرو گی اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ بڑے بڑے نام سارے گنوائے، پاکستان کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے وکیل تھے، تو اگر آپ نے جو ہے وہ کسی لمٹ کو کراس کرنا ہے تو پھر لمٹس تو یہاں پہ کراس ہو سکتی ہیں، اور باقی جگہوں پہ تو لمٹ کراس نہیں ہوں گی۔ آپ ایک گریڈ میں آئیں گے، 2-4 گریڈ اوپر چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے بس۔ تو یہ زندگی آپ کی جو ہے نا وہ ایک مخصوص ایک کولو کے بیل کی طرح ہوگی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وکالت کرو، اور کوشش کرو کہ خدمت بھی کرو، دنیا میں نام بھی پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنا کردار بھی ادا کرو سوسائٹی میں۔ تو باوجود اس وقت میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، باوجود اس کے کہ ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہوا کرتی تھی، وکالت کے دن بڑے شروع کے سخت ہوتے تھے، تو پھر میں نے آپٹ کیا۔ اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی پھر اپلائی نہیں کیا۔ ایک جاب جو ہے پبلک سروس کمیشن سے آئی تو وہ میں نے ریفیوز کیا جب میں اس پہ لکھ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دی جاب۔ تو میرے ساتھی مجھے کہتے تھے کہ آپ بہت بیوقوف ہیں، اور آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، آپ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے گزٹڈ پوسٹ ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں اس کو میرے باپ نے کہا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ایگری کر لیا ہے، اور اب میں جو ہے نا یہ زندگی میں یہی کروں گا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی جاب کی طرف نہیں دیکھا، ایون مجھے کئی دفعہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے کہا گیا، اس کے علاوہ دیگر جابز کے لیے کہا گیا، مگر میں نے پھر اس جابز کی طرف نہیں دیکھا،
اور پھر آگے بڑھتا گیا اور وکالت ہی کی اور وکالت ہی میں لوگوں کی خدمت کی اور کوشش کی کہ کسی کو مس گائیڈ نہ کروں، کسی سے مراد اپنے کلائنٹ کی۔ میرا بیٹا بھی اس وقت وکیل ہے، اور جب جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہ بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہو، ہم گاڑی پہ آئے جائیں۔ تو ابتدائی وکالت میں نے بہت عرصہ پیدل جو ہے آنا جانا رکھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ پیسے کم ہوتے تھے، یا جو پیسے ہوتے تھے وہ دوست آ جاتے تھے، یونیورسٹی کے دوست آ جاتے تھے۔ وہ سامنے ہمارے کوئٹہ کچہری کے سامنے ایک ریسٹورنٹ تھا اور ایک اور نزدیک ریسٹورنٹ تھا، تو ان دونوں ریسٹورنٹ میں کبھی وہ پیٹیز کھانے کے بہانے آتے تھے اور وہ میرا سارا بجٹ خراب کر جاتے تھے، اور اس بجٹ خراب ہونے کے بعد پورا ہفتہ مجھے پیدل چل کے آنا اور جانا پڑتا تھا۔ تو اس چیز کو جو ہے بطور ینگ لائر میرے جو بھائی ہیں، جو بچے ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پیدل آ رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اس سے کوئی آپ کی عزت کم نہیں ہوتی ہے۔ عزت اس وقت کم ہوتی ہے جب آپ غلط کام کرتے ہیں، جب آپ کیس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ جج کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ پڑھ کے نہیں آیا، یا کوئی اور کسی قسم کے مسائل کیس کے حوالے سے۔ تو پیدل آنے جانے سے، کسی سے نسبتاً کم تر کپڑے پہنے ہوئے ہونے سے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، یہ عام سی باتیں ہیں۔ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میرا دادا بڑا عام سا آدمی تھا، والد بھی عام سا آدمی تھا، ان کی بھی بہت عزت کی جاتی تھی، اور میرا خیال ہے کہ ان کی اور والد صاحب کی، دادا کی عزت شاید اس لیے کی جاتی تھی، وہ کوشش کرتے تھے کہ حرام سے اوائڈ کر دیں۔ میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں کہ کوئی ایسا حرام کا لقمہ نہ چلا جائے منہ میں، کوشش یہ کرتا ہوں کوئی حرام کا کوئی چیز نہ آئے میرے پاس۔ تو یہ شاید اللہ پاک کی طرف سے ایک احسان ہے کہ وہ اس پہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ کوئٹہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایسے واقعات ہیں۔ کوئٹہ بڑا پرامن ہوا کرتا تھا، اور بہت ہی زیادہ پرامن۔ چھوٹا سا انیشلی تو چھوٹا شہر تھا، پھر اس کے بعد جب افغان آئے تو پھر جو ہے یہاں پہ پرابلم پیدا ہو گئے، آبادی جو ہے اس کا کمپلیکشن چینج ہو گیا۔ پھر الٹیمیٹلی جب کوئٹہ کچہری میں کئی دفعہ دھماکے ہوئے اور اس میں بہت لوگ شہید ہوئے۔ ایک دھماکہ 8 اگست والا ہے۔ 8 اگست میں جو ہے وہ تقریباً 56-57 وکلا جو ہے وہ شہید ہوئے، اور اس طرح سے زخمی بھی کافی لوگ ہوئے۔ وہ میری زندگی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ اتنے بہت سارے لوگ جو رات کو آپ کے ساتھ اکٹھے تھے، اور صبح جو ہے نا وہ آپ ان کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، یا ان زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں۔ میں خود اس وقت کوئی 2 منٹ کے فاصلے پہ تھا جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے کے بعد ان کو شفٹ کیا گیا CMH میں۔ پھر دن جو ہے نا وہ میں نے ایک فیصلہ کیا، وہاں جو ہے 55-57 لوگ جو ہے شہید ہو گئے تھے، اور بہت سارے لوگ زخمی تھے۔ میں نے کہا کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ تو اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، مگر جو زخمی تھے ان کو جو ہے نا ان کی جان بچانا جو ہے وہ بہت ضروری تھی۔ پھر میں نے آرمی والوں سے رابطہ کر کے کسی کے ذریعے پھر ان سے C-130 جو ہے ارینج کروایا، اور پھر جتنے بھی زخمی تھے اس دھماکے کے ان سب کو کراچی آغا خان شفٹ کروایا۔ CM اس وقت یہی تھے، موجودہ CM۔ انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا، اور اس کوآپریشن کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو 56-57-58 لوگ اس وقت شہید ہوئے تھے ہمارے، جن کو ہم نے شفٹ کیا، وہ پھر اللہ پاک نے ان کو بچایا، اور وہ سب کے ساتھ جو ہے روح بصیرت ہوئے۔ تو وہ شفٹنگ جو ہے وہ اس دھماکے کے واقعے سے اس میں کافی جو ہے نا وہ میں نے ایک میری فیلنگ جو ہے نا ڈیولپ ہوئی کہ جو لوگ میرے ساتھ تھے رات تک اور صبح آئے تو اس میں جو ہے نا وہ موجود نہیں تھے، اور ہمارے کئی ایون پروگرام تھے، بلکہ اس دن جانے کا بھی پروگرام تھا، کہیں باہر الیکشن ہمارے چل رہے تھے۔ تو یہ زندگی جو ہے نا اتنی ایک معمولی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ آدمی کو پھر بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو وہ واقعہ جو ہے نا وہ خاص نہ صرف میرے ذہن پہ کافی نقوش چھوڑ گیا، بلکہ کوئٹہ کا ہر وکیل جو کہ اس وقت ہوش حواس کی عمر میں تھا، اس کے ذہنوں پہ اس کا نقش باقی ہے، اور وہ ایک کریم جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو گئی کوئٹہ سے، بلوچستان سے،
اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا خراب ہوا کوئٹہ کے پڑھنے لکھنے کے حوالے سے، اور پھر کبھی اس کے بعد جو ہے نا کوئٹہ کے یا بلوچستان کے حوالے سے حالات جو ہے وہ کوئی ٹھیک اچھے طرح جس میں آدمی خوش ہوتا ہے جیسا ہمارا بچپن تھا اس طرح سے نہیں ہو پائے. اچھا، جہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں وہاں پہ فرسٹریشنز بھی آ جاتی ہیں اس طرح سے وارثوں میں. تو جن کے لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے ہوئے لوگ اپنی طور پہ کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سٹل جو ہے نا وہ جہاں پہ تکلیف پہنچی ہوتی ہے وہ تکلیف ان کی رفع نہیں ہوتی ہے. ممکن ہے کہ آج بھی وہ تکلیفیں جو ہے نا وہ برداشت کر رہے ہوں، کیونکہ ان کے گھر کا کمانے والا جو ارننگ ہینڈ تھا وہ نہیں رہا. تو وہ صرف یہ نہیں کہ میں نے یا وکلا نے جو ہے اس تکلیف کو برداشت کیا، بلکہ سوسائٹی نے جو ہے نا ایز اے ہول، کوئٹہ کی سوسائٹی نے یا بلوچستان کی معاشرے نے اس کو ایز اے ہول جو ہے نا اس نے سفر کیا. اور اس سفر کو میرا خیال ہے یہ ابھی جا کے کہیں شاید کوئی 19-20 کے فرق کے ساتھ کہیں پہ کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک ہوا ہے، ورنہ یہ بہت تکلیف دیتا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 10 سال ہونے کو آئے ہیں، اور 10 سالوں میں جو ہے نا وہ ابھی تک ہم اس کا مداوع نہیں کر پائے ہیں. لائرز کے حوالے سے جو زیادہ لوگوں کو ان کے ذہنوں میں ان کے حوالے سے کوئی عقیدت اگر آئی تو وہ لائرز موومنٹ میں آئی. وجہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس پاکستان کی سوسائٹی میں عام طور پہ لوگ نہیں کر پاتے. افتخار صاحب کے حوالے سے، افتخار صاحب کیا ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ پہلے جو ہے ٹھیک تعلقات رہے، مگر جس وقت وہ اڑ گئے تو پھر ساری سوسائٹی نے بھی ان کو بیک کیا اور وکلا نے بھی بیک کیا. اور اس موومنٹ کے دوران وکلا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 1.5 سال تک جو ہے وہ کسی عدالت میں نہیں پیش ہوتے تھے. اور وکلا تو ایک طرح سے بیچارہ جو ہے وکیل وہ ایک جس طرح سے کرتا ہے اپنے ہاتھ سے اور کھاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اتنی سیونگز تو نہیں ہوتی، اور اس طرح سے 1 سال 1.5 سال جو ہے نا وہ کوئی کام نہ کرنا اور کہنا کہ کورٹس کے سامنے ہم پیش نہیں ہوں گے. تو یہ جو ہے نا وکلا نے اس میں کردار ادا کیا. یقیناً جو ہے نا یہ بہت بڑا کردار تھا، اور مجھے نہیں اندازہ کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کردار کبھی کہیں پہ ادا ہوا ہو. اس میں ہم اتنے اسٹرکٹ تھے کہ بعض اوقات اپنی پولیٹیکل پارٹی کے کیسز ہوتے تھے اور اس میں اس بائیکاٹ کی وجہ سے پیش نہیں ہو پاتے تھے. اب ایک طرف پارٹی ہوتی تھی اور ایک طرف جو ہے نا وہ ہماری کمٹمنٹس تھی. پھر ہم جو لوگ پیش ہوتے تھے، چند ایک لوگ جو ہے وہ جو کمٹمنٹ وائلیٹ کرتے تھے، تو پھر ان کو کہتے تھے کہ یار یہ پارٹی کا کیس ہے، اب آپ ہم سے پیسے لے لیں بے شک، مگر آپ اس میں پیش ہو جائیے، ہم تو پیش ہو نہیں سکتے. تو اس طرح کے معاملات تھے. بہرحال وہ وکیلوں نے اس میں ایک اچھا کردار ادا کیا، مگر اس کے نتائج جو ہے نا وہ ہم نہیں دے پائے، وکلا نہیں دے پائے، جوڈیشری نہیں دے پائی. اس کے نتیجے میں جوڈیشری تو ریسٹور ہوئی، مگر جوڈیشری ریسٹور ہونے کا پاکستان کو اس سینس میں کوئی فائدہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا ایک اور نقصان وکلا کو بھی پہنچا. وکلا بھی جو تھوڑے سے ہارڈ لائنر ہو گئے اور اس طرح سے سبمیسونیس جو ہے ان میں کم ہوئی. وہ ایک دن ایسا ہوا تھا کہ ہم نے اسٹرائک کی ہوئی تھی، کورٹ میں تھے، کوئٹہ کی کچہری میں تھے. میں اس وقت بھی سینیٹر تھا. تو کوئٹہ کی کچہری میں ہم نے اسپیچز وغیرہ کی اور گورنمنٹ کے خلاف سخت اسپیچز کی اور باہر نکلے. تو میرے ایک دوست تھے، بعد میں DIG ریٹائر ہوئے. تو دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے. ان کے ساتھ ایک اور دوست تھے، وہ SP تھے. تو ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ بڑا جو ہے احترام کا رشتہ تھا. جب کچہری سے باہر نکلے تو پولیس نے جو ہے وہ اس کو انسرکل کیا ہوا تھا علاقے کو. تو میں سمجھا کہ یہ تو میرے دوست ہیں، اور میں آگے بڑا، ہاتھ ملایا ان سے. تو میرے سے ہاتھ تو انہوں نے بڑا گرمجوشی سے ملایا، مگر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ جو ہے نا باتوں میں لگا کے وہ پولیس کی جو کالی وین ہوتی ہے وہاں تک لے آئے اور کہا کہ اب گاڑی میں بیٹھی. تو میں نے اس وقت جو ہے نا یہ سمجھا کہ یار یہ دوست جو ہے بڑے مشکل ہوتے ہیں پولیس والے. تو پھر اس کو مجھے اٹھا کے لے گئے تھانے میں. تھانے میں جب بٹھایا تو انسیڈنٹلی جو ہے مولانا اس وقت کوئٹہ میں تھے.
مولانا نے جو ہے وہ ٹیلی فون کیا گورنر کو کہ یہ کیا کیا ہمارے آپ نے سینیٹر کو اریسٹ کر لیا. تو اب وہ جو ہے وہ پھر میری اریسٹ کو جو ہے مزید اب رکھنا جو ہے بڑا مشکل ہو گیا ان سے. اب نہ مجھے چھوڑ سکتے تھے کیونکہ میرے ساتھ اور لوگوں کو بھی پکڑا ہوا تھا، اور نہ مجھے پکڑ کے رکھ سکتے تھے. مولانا سے تھوڑا سا گھبراتے بھی تھے. تو نتیجہ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے وہ ان کو جو ہے مختلف جیلوں میں شفٹ کر دیا، اور مجھے کہا کہ جی آپ ہاؤس اریسٹ ہیں. میرا بھائی جو ہے وہ اس کو کسی اور تھانے میں بھجوا دیا، وہ دوسری طرح سے اریسٹ تھا، اور میں ہاؤس اریسٹ ہو گیا، مجھے گھر میں شفٹ کر دیا. اب اس کی بیوی، ہم جوائنٹ اس میں رہتے ہیں سسٹم میں، تو میری بیوی بڑی خوش کہ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، یہ تو گھر میں رہے گا اتنے دن اب. اور اس کی بیوی ناراض جو ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بھائی آ گیا اور دوسرا بھائی جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کہاں شفٹ کر دیا. تو یہ اس لائر موومنٹ میں یہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. بہرحال جو ہے وہ پھر ایک آدھ دن کے بعد جو ہے وہ پولیس جس نے وہ جو باہر جو میرے گھر کو ڈکلیئر انہوں نے کیا ہوا تھا کہ سب جیل، تو وہ پولیس والا ایک آدھ دن کے بعد خود بخود غائب ہو گیا. تو پھر میں پولیس میں تھانے میں فون کر کے پوچھتا تھا کہ بھائی اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اریسٹ ہوں یا میں جاؤں اپنا کام کروں. تو پھر اس کو رسپانڈ نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک میری اریسٹ کا وہ ٹوٹل جو ہے پوری زندگی میں اریسٹ ہوا ہوں میں. تو اس طرح سے ہوا ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ ریکارڈڈ اریسٹ نہیں ہے، یہ بغیر ریکارڈ کی اریسٹ ہے. انہوں نے ریکارڈ کرنا تھا مگر مولانا کی انٹرونشن پہ اس کو مجھے چھوڑ دیا، یا گھر میں ہاؤس اریسٹ، پہلے ہاؤس اریسٹ دکھایا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کی مداخلت مزید نہیں کی، اور میں پھر آزاد ہو گیا. میں نے ایک کامنر کی طرح زندگی جو ہے شروع کی تھی، اور اس میں جب پروفیشن میں آیا تو پھر پیور پروفیشنل کے اپنا کام کرتا تھا. 2002 میں ووٹ میں JUI کو دیا کرتا تھا. 2002 میں مجھے جو ہے جماعت کی طرف سے میسج کنوے ہوا کہ کوئٹہ میں بلوچستان میں ان کی کافی سیٹیں آئی تھیں، تو انہوں نے میسج مجھے کیا کہ آپ آئیں جماعت کے ساتھ چلیں. تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، مگر جو کم از کم صوبائی جماعت ہے وہ میرے گھر پہ آ کے مجھے دعوت دے گی جماعت میں آنے کی اور ساتھ چلنے کی. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. تو اس طرح سے سیاست کا سفر شروع ہو گیا 2002 میں. اور دی مومنٹ میں آیا ہوں سیاست میں تو چند مہینوں میں مجھے سینیٹر کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں. تو کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہے میں بن گیا. ایک مولوی آغا محمد صاحب تھے، ہمارے سینیٹر تھے، MNA تھے بعد میں، تو ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ بن گیا. وہ خیال یہ تھا کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے تو ان کے پیپر ریجیکٹ ہو جائیں گے. مجھے ادھر ادھر سے بڑے پیغام آئے کہ جی ان کے پیپر اگر آپ ریجیکٹ کروا دیں تو آپ کا تو بالکل کلیئر ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں، اس طرح سے تو ایک سفید داڑھی والا آدمی ہے، میں تو اس کے سامنے ساری عمر جو ہے نا میری آنکھیں شرماتی رہیں گی کہ میں اس کے ساتھ اگر ایسے کروں تو یہ کام تو میں نہیں کروں گا کہ اس کے پیپر ریجیکٹ کروا دوں. انہوں نے کہا کہ جی کورٹ میں آپ کے تعلقات ہیں، آپ ان کے پیپر ریجیکٹ کروا سکتے ہیں، کسی اور کو آگے کر کے ریجیکٹ کروا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں. وہ خیر ان کے پیپر بھی ایکسیپٹ ہو گئے، میرے ٹھیک تھے، وہ ٹیکنوکریٹ پہ تھے، میں بھی ٹیکنوکریٹ پہ تھا، دونوں جو ہے نا وہ پیپر ایکسیپٹ ہو گئے. وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کسی خاتون ہماری ساتھی کا ان کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے. وہ کوالیفائی نہیں کرتی تھی، اس وقت گریجویشن کی شرط تھی. تو وہ جو پیپر ان کے ریجیکٹ ہوئے تو مجھے کہا کہ ابھی آپ وڈرا نہیں کریے، آپ جو ہے نا رک جائیے. میں رک گیا، اور وہ الٹیمیٹلی ہوتے ہوتے جو ہے وہ جب الیکشن ہوئے تو میرے ووٹ دوسروں سے سب سے زیادہ تھے، اور وہ بارگین کرنے کے نتیجے میں جو ہے میں الیکٹ ہو گیا. ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ، خاتون کی سیٹ پہ ووٹ ہم نے کسی اور کو دے دیے. تو یہاں سے جو ہے نا وہ پریکٹیکل پالیٹکس کا جو ہے وہ ابتدا ہوئی ہے 2002 یا 2003 کی ابتدا سے. یہاں سے پھر جب شروع ہوئے تو پھر آگے پھر پالیٹکس ہوتی رہی ہے، پھر ساری عمر پھر ابھی تک جو ہے نا وہ پالیٹکس چل رہی ہے. کوشش کی ہے کہ پالیٹکس میں بھی اپنا کردار مناسب انداز میں ادا کریں. یہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وکلا کی پالیٹکس بھی کرتے رہے. ساتھ وکلا کی پالیٹکس میں بلوچستان بار کونسل میں جتنی اہم سلاٹ تھی، وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل رہا، چیئرمین ایگزیکٹو رہا بار کونسل کا.
پھر وہاں سے بلوچستان کے اسٹیج سے پھر آگے بڑھے تو پھر یہاں پہ سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا، وائس چیئرمین رہا پاکستان بار کونسل کا. تو یہ ساری پھر سلاٹیں جو ہے نا وکلا پالیٹکس میں بھی جو ہے نا اللہ پاک نے وہ کیا. یہاں پہ بھی جو ہے نا یہ سیکنڈ ٹرم ہے کہ میں اس میں سینٹ میں ہوں. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا درمیان میں 1-2 دفعہ اور بھی ٹکٹ ملے، مگر وہ پھر میں نہ جیت سکا. اس کی اور الگ سے ریزن ہے، الگ سے کہانی ہے، مگر بہرحال جو ہے نا پھر اس کے بعد پالیٹکس میں مسلسل رہے. اور موٹیو میرا آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، ہمیشہ سے تھا کہ پاکستان میں کسی اسلامی جمہوری نظام کا قیام. پہلے اس کے لیے ووٹ دیا کرتے تھے، پھر اس کے لیے جو ہے وہ سپورٹ شروع ہو گئی، پھر اس کے لیے جو ہے نا اس کے ممبر کے طور پہ آگے بڑھ کے اس کے لیے کام شروع کر دیا. تو موٹیو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اس ملک میں کہ اسلامی جمہوری نظام کا قیام ہو جائے، اور یہ جو پاکستان اور پاکستانیوں کے جو وہ رقم جو بہت کس طرح سے مشکلات سے پاکستانیوں کی ہوتی ہے، پاکستانیوں کی ملکیت ہوتی ہے اور اس کی لیکیج ہو جاتی ہے، اس کو روکا جا سکے. تو یہ ہمیشہ سے جو ہے نا یہ میرا گول رہا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے نا، کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی جو ہے نا خرابیاں ہیں اس کا علاج آپ آج لیکیج روک دیجئے. یہ جو پیسے جو ہے نا یہ جو چوہے یہ سارا جو ہے نا مال کھا جاتے ہیں، اس کو آج روک دیجئے، آپ کا ملک جو ہے وہ اگلے 10 سال میں ٹیک آف کر جائے گا. تو اسی لیے جو ہے نا یہی مقصد تھا JUI کو جوائن کرنے کا، یہی مقصد تھا JUI کو ووٹ کرنے کا، یہی مقصد تھا کہ JUI کے ساتھ چلنے کا. اور میں نے جب JUI کو جوائن کیا ہے تو اس سے پہلے کبھی کسی اور پارٹی میں نہیں رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی کسی پارٹی کی طرف میں نے نہیں دیکھا. پالیٹکس میں اس ملک میں تو ہمیشہ پالیٹکس مشکل رہی ہے، اور وہ مشرف صاحب کے دور میں بھی تھی، وہ شاید آج کے دور میں بھی ہے. میں اکثر جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور کا اور آج کے دور کا جو ہے میں اپنے ذہن میں موازنہ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ آج کا دور شاید اس سے بھی خراب ہو گیا ہے. آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ واقعی جو ہے نا جمہوری ہے. یہ 26 امینڈمنٹ میں آپ نے دیکھا جو لوگوں کے ساتھ جو شکایتیں آئیں، جو کچھ ہوا، میرا خیال ہے کہ وہ غیر جمہوری تھا. 27 امینڈمنٹ میں تو پھر اور جو ہے نا اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو جو کچھ کیا جاتا رہا ہے اس ملک میں، یا آج تک جو کچھ کیا جاتا رہا ہے، یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا ایک سے زائد پولیٹیکل پارٹیز کو جس طرح سے بھی نشانہ بنایا گیا، اس میں ہمیشہ جو ہے نا وہ فاشسٹ کردار جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں کا رہا ہے. JUI اس میں نشانہ بنی ہے تو وہ اس میں شہادتیں اگر آپ دیکھیں گے تو JUI کی سب سے زیادہ ہے. اگر دوسری پارٹیاں نشانہ بنی ہیں تو ان کے ساتھ کسی اور طرح کا سلوک کیا گیا ہے. اب وہ سلوک کرنے والا کون ہے یہ جاننے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اس سلوک کرنے والے کو روکے جانے کی ضرورت ہے. نہ اس ملک میں لوگوں کی جانیں جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں ہونی چاہیے، نہیں جانی چاہیے. اور اسی طرح سے لوگوں کو آرام سے اس ملک میں اپنی جمہوری جد و جہد کرنی چاہیے. ایک اور ایشو جو بہت بڑا ایشو ہے اور جس کے لیے جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے میں شاید جد و جہد کرتا رہا ہوں، مسنگ پرسن کا ہے. بلوچستان کے حوالے سے مسنگ پرسنز، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بھی مسنگ پرسن. میرا خیال ہے کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے کوئی اویئرنیس نہیں تھی پہلے، خاص ماسوائے مذہبی حلقوں کے کہ جن کے لوگ اٹھائے جاتے تھے خیبر پختونخوا سے یا ایون پنجاب سے یا اسلام آباد سے یا سندھ سے. مگر زیادہ اگر کوئی مسنگ پرسن کا معاملہ جو ہے نا وہ تھا یا ہے، وہ ہمیشہ بلوچستان سے رہا ہے. تو یہ اس حوالے سے ہم نے آواز بھی ہمیشہ اٹھائی، جد و جہد بھی کی، عدالتوں میں بھی جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ رہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت تکلیف دہ تھا، تکلیف دہ ہے، اور آج تک یہ حل نہیں ہو پایا. اور آپ حالات جو آج کے دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے ایک وجہ جو ہے اس کا جو بیج بویا گیا ہے یہ مسنگ پرسن کے ذریعے بویا گیا ہے. اور مشرف کے دور میں بھی جب سینٹ میں تھا تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ لیجسلیشن جو اس وقت کی تھی
6 سال میں نے گزارے تھے، تو اس میں سے جو لاسٹ 3 ایئرس تھے اس میں سب سے زیادہ لیجسلیشن میری تھی، اور اکثر جتنا بزنس تھا اس میں زیادہ بزنس میں نے دیا تھا. تو اس میں بھی اس بزنس زیادہ دینے کے حوالے سے جو ہے کردار رہا. یہاں پہ اب جو اس وقت جو میں موجود ہوں سینٹ میں، تو آپ نے 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے یہ دیکھا ہوگا کہ 56 کلازز تھے جو ان کا اوریجنل جو مسودہ تھا وہ میرے پاس پڑا ہے. اگر اس کو دیکھ لے تو بعض لوگ جو ہے نا وہ کانوں کو بھی ہاتھ لگانے سے دریغ نہیں کریں گے. اس کو ہم نے جو ہے نا ڈائیلوٹ کرا کے اور اس میں عوامی مفاد کی چیزیں ڈال کے، سود کے حوالے سے، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے، شریعت کورٹ کے حوالے سے وہ کر کے، اور اس میں مولانا صاحب کی گائیڈنس کے نیچے، تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم نے کیا. اور یہ میرا خیال ہے لوگ تو اس پہ تنقید کرتے ہیں، مگر میں ان کو کہتا ہوں کس چیز پہ تنقید کرتے ہو؟ آؤ ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو پھر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کسی چیز کو برا کہہ دینا یہ بڑا آسان سا کام ہوتا ہے، مگر اگر اس کسی چیز کو فرض کر لیجیے کوئی چاقو ہے، تو چاقو کو کوئی اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس کو برے طریقے سے بھی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ 26 امینڈمنٹ کو ہم نے ڈائیلوٹ بھی کروایا اور عوامی مقاصد کے مطابق، عوامی منشا کے مطابق بھی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. پھر جب ابھی 27 امینڈمنٹ آئی ہے، یا اس کے ساتھ دوسرے جو ملتے جلتے قوانین جو ہے سبارڈینیٹ لیجسلیشن تھی، اس میں اپنا کردار ادا کیا اور پوری طاقت کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا. تو کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کردار جو ہے نا وہ ہم نے جے یو آئی نے ادا نہیں کیا جس کے اوپر کوئی شرمندگی محسوس کی جائے. ہم نے کوشش کی ہے کہ پارلیمانی کردار پارلیمان کے اصولوں کے مطابق، وہاں پہ جو پریسیڈنٹس ہیں اس کے مطابق خوبصورتی سے ادا کیا جا سکے. 2 چیزوں کو پکڑ لیں. ایک، ایمانداری، کسی صورت میں جو ہے نا سیدھے راستے کو نہ چھوڑیے. اور دوسرا، پنکچولیٹی، اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیے، پنکچول ہو جائیے، آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. اور آپ پاکستان کے لیے، اپنے خاندان کے لیے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور اس میں اللہ پاک آپ کے برکت ڈالیں گے. آپ ایمانداری سے آج شروع کر کے دیکھیے گا. آپ کسی کو جو نا اپنے سامنے جو ہے وہ کر لیجئے، مارک کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ چلو یہ دیکھتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ شخص اے جو ہے وہ ایمانداری سے کام نہیں کر رہا، اور بظاہر جو ہے نا اس کے پاس زیادہ جو ہے نا وہ مال متاع ہے یا آ رہا ہے. اور میں ایمانداری سے آپ اگر دیکھیے گا کہ اگر آپ سیدھے راستے پہ بڑھیں گے آگے، تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو ہے وہ دنیاوی مال و متاع بھی زیادہ ہوگا، باقی عزت بھی اللہ پاک کی طرف سے آپ کو زیادہ ہوگی، پرووائڈڈ یہ کہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ، آپ پنکچولیٹی کے ساتھ آگے بڑھیں. اور یہ آپ نے ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. یہی پاکستانیوں کے لیے، یہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے یہی نسخہ ہے. جس دن ہم نے اس کو پکڑ لیا، پاکستان ٹیک آف کرے گا.